بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا علم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہی علم انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فخر کا اظہار بھی کیا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کا مقصد تو ایک ہی تھا کہ انسانوں کو جہالت اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لے کر آنا اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جانا۔ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر انبیاء کرام کی محنت، ان کے حالات زندگی اور ان کی قوموں کے واقعات مفصل انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے بھی آپ کے لیے اس مبارک مہینے رمضان کریم میں انبیاء کرام سیریز شروع کی ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر ایک نبی کی زندگی کے تفصیلی واقعات قرآنی آیات کی روشنی میں آپ تک ویڈیو کی صورت میں پہنچائیں گے۔ اس سیریز کی آج کی پہلی ایپیسوڈ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو مقرر کرتا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ یہ علم کی دولت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر کے انسانوں کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت بخش دی۔ یہ انسانیت کو باقی مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرف بخش دیا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہ انسانوں کو دنیا میں آتے ہی پروٹوکول مل رہا کہ سب سے بڑی مخلوق فرشتے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس کہنے لگے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر وہ اکڑ گیا۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے۔ اب ابلیس بجائے توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انک من المنذرین، میں تجھے قیامت سے پہلے موت نہیں دوں گا۔ اب شیطان نے اللہ پاک کو چیلنج کر دیا، تکبر میں آ گیا نا، غرور میں آ گیا اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگا، کہنے لگا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں اس آدم کی وجہ سے مردود ہوا ہوں، جب بھی یہ سیدھے راستے پہ چلے گا میں اس کو بھٹکا دوں گا، اس کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ اور کہنے لگا میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، اور اے اللہ تو اکثر کو دیکھے گا وہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ یعنی کھلا چیلنج دے رہا ہے اور رزلٹ بھی بتا رہا ہے کہ اکثر شکر گزار نہیں بنیں گے، کہ میں اکثر کو گمراہ کر دوں گا،
جب شیطان نے یہ چیلنج دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا مذعوما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر اور دھتکارا ہوا۔ لمن تبعک منہم، ٹھیک ہے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا۔ لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تجھ کو فالو کرے گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرا کہنا مان لے گا، تو ان لوگوں کو تجھ سمیت جہنم میں ڈال کے جہنم بھر دوں گا۔ یہ شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہوا، جو شیطان نے اللہ پاک کو چیلنج دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں زندگی گزارو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کے قریب بھی گئے تو دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام نے جنت میں زندگی گزارنا شروع کی تو شیطان نے بھی اپنا کام شروع کر دیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر یہ اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب اس نے پہلے دن سے ہی کام شروع کر دیا اپنا۔ شیطان نے جو اللہ پاک کو چیلنج دے کر آیا تھا، اس نے حضرت آدم اور اماں حوا کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے اور یہی درخت وہاں پر بھی اگا ہوا، تو وہ ہم وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حاض ہی کہا تھا کہ یہ والا درخت نہیں کھانا، حالانکہ وہ جنت میں جہاں جہاں بھی اگا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو سب سے منع کیا تھا، اور شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا مسلسل۔ جیسے ہی اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو زبان پر رکھا ہی تھا، ابھی کھایا بھی نہیں تھا، چکھا بھی نہیں تھا، جیسے ہی زبان پہ رکھا فوراً اللہ پاک کی طرف سے جو پہلی آزمائش آئی وہ اللہ پاک نے دونوں سے، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے، جنت کا لباس کھینچ لیا، اور حضرت آدم اور اماں حوا شرم کی وجہ سے جلدی جلدی جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اللہ پاک نے پھر دونوں کو پکارا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کو نہ کھانا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں، جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ ساتھ میں اکڑ بھی گیا تھا اور اپنے آپ کو بہتر بھی کہا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، دلائل دینے لگا، لاجک دینے لگا اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے فوراً غلطی کو قبول کیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اماں حوا اور حضرت آدم دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گے۔ یہ توبہ کا انداز تھا، آدم علیہ السلام کی دعا ہے یہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، یہ الفاظ تھے آدم علیہ السلام کی دعا کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور اماں حوا کو سعودی عرب کی شہر جدہ میں اتارا گیا۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے واقف ہے؟ میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا۔ عرض کیا، مولا، کیونکہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں سمجھ گیا تو نے جس کا نام اپنے نام سے جوڑ دیا ہے وہ مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم تو نے سچ کہا، وہ پوری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب جب کہ تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں نے تجھے بخش دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدہ، پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام پہ دوبارہ احسان کیے، انعامات سے نوازا، اور فرمایا پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا،
یعنی ان کو دوبارہ سے وہی منصب عطا کر دیا گیا، تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ قبول ہے، لیکن اب آپ کو زمین پر رہنا ہے۔ جنت دکھا دی، وہاں پہ کچھ ٹائم رکھا انہیں اور کہا کہ دراصل آپ کا اصل ٹھکانہ یہی ہے، انسانوں کا اصل ٹھکانہ وہی جنت ہی ہے، لیکن جو دنیا میں ہے یہاں سے اب مشکلات کاٹ کے، یہاں پہ امتحان سے گزر کے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے آپ نے دوبارہ اس جنت میں آنا ہے، اور آپ لوگوں کو بنایا جنت کے لیے ہی ہے۔